اگر میت ایک شخص ڈوب کے مر گیا، اب 3 دن بعد اس کی لاش دریا سے یا سمندر سے نکلی، تو بھائی وہ تو پورا گیلا ہو چکا ہے نا، تو کیا اب بھی اسے غسل دینا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اب بھی اس کو غسل دینا فرض ہے، کیونکہ میت کو غسل دینا زندوں کے لیے فرض ہے۔ یہ مسئلہ زندے کے لیے ہے کہ اگر ایک زندہ آدمی ہے، جا رہا تھا اور پاؤں پھسلا اور دریا میں ڈبکی مار دی اور پورا ہی گیلا ہو گیا اور اس پہ غسل بھی واجب تھا، اب یہ باہر نکل کے آیا، بھائی سرور کو مل رہا ہے اور یار دھکا دے دیا، سارا گیلا ہو گیا ہوں، اب اس پہ غسل واجب تھا، خالی کلی کرنے، ناک میں پانی ڈال لے، اس کا غسل بغیر نیت کے بھی ہو جائے گا، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ ایک شخص بارش میں نکلا اور بہت تیز بارش تھی، اور جب نکلا تو سارا ہی گیلا ہو گیا، صاف پانی تھا بارش کا اوپر سے، تو اب اس کا وضو غسل خود ہی ہو گیا۔ اگر غسل واجب تھا صرف کلی کر لے، ناک میں پانی ڈال لے۔ لیکن میت والا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ پانی سے اس کی لاش ملی تو آپ کہیں کہ جی ویسے ہی پانی سے تو نکلا، اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہلانا تب بھی فرض ہے، کیونکہ میت کو نہلانا یہ زندہ کے لیے ہے، یہ میت کے لیے نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی شخص جل کے مر جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں یہ جلے ہوئے شخص کو پوری پٹیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، پورے بینڈیج پٹیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ تو مجھ سے اسی شخص کے متعلق کسی نے کہا کہ کیا کیا جائے، وہ پٹیاں تو ہم کھول نہیں سکتے، نیچے تو اس کے پورے زخم ہی زخم ہیں، وہ علاج چل رہا تھا لیکن بیچارہ مر گیا، تو اس کو تیمم کرائیں یا کیا؟ نہیں بھائی، اوپر سے پانی ڈالتے جائیں اور اتنا ڈالیں کہ اس کی اس پٹی سے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پانی جسم میں اندر چلا گیا ہے، اوپر سے پانی ڈالیں۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پانی ڈالنے سے نقصان ہوگا، مرنا ہی تو نقصان تھا، مر تو گیا ہے بیچارہ، اب اور کیا مارو گے؟ تو لہٰذا وہ تو زندہ کے لیے کہ ایسی پوزیشن میں تو اب وہ تیمم کرے کہ بھائی پانی جائے گا تو مرنے کا خطرہ ہے، لیکن وہ تو مر ہی گیا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر کپڑے کے اوپر سے وہ جو بینڈیج یا جو پٹیاں باندھی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے پانی اتنا ڈالا جائے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی جذب ہو کر اس کے جسم تک پہنچ گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا تو میں نے کہا بتا دوں۔